شہادت صاحب، آپ سے اگر بات کا آغاز کروں، کیونکہ کہتے ہیں سب سے اصل پرابلم تو آپ لوگوں کو ہے صوبوں کے حوالے سے، اور کیا گورننس، ابھی دیکھیں ایم کیو ایم نے کہا ہے ہم لوگ، آپ ماشاءاللہ بہت ایک لرنڈ قانوندان بھی چکے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں ہمیں بہتر، یہ جو عدالت سے انہوں نے دوبارہ رجوع کیا ہے، سپریم کورٹ دوبارہ جانے کا اعلان کیا ہے، اس سے کیا معاملہ بن جائے گا؟ اور 140A کے حوالے سے دراصل وہ کہتے ہیں کہ ہم اس گناہ میں اس لیے شریک ہوئے کیونکہ ہمیں تھا کہ یہ پی ایف سی ایوارڈز اور وہ جو کیا کہتے ہیں اقتدار کی منتقلی نچلی سطح تک ہوگی، لیکن وہ نہیں ہوا۔ لیکن دو باتیں ہیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا یہ 1922 میں جو ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، جو کہ PLD 22 سپریم کورٹ 439 پہ رپورٹڈ کیس ہے۔ تو سپریم کورٹ نے جو کانسٹیٹیوشنل جو ضروریات تھی ان کے اوپر عدالت نے جو ہے وہ اپنی آبزرویشن دی ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے 140A جو ہے دراصل اس کو ڈسکس کیا گیا کہ اس کے تحت کیا اختیارات جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمام اختیارات جو ہے آپ لوکل گورنمنٹ کو دے دیں، اپنا اس کو دے دیں، اور آپ ان کیس یہ بھی نہیں کہا کہ اگر پروونشل گورنمنٹ چلی جاتی ہے تو اس کا اختیار جو ہے وہ میئر کے پاس چلے جائے گا۔ تو آلٹرنیٹ کے طور پہ نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کو با اختیار ہونا چاہیے، وہاں پہ چند ایک ادارے ہیں وہ میئر کے ماتحت ہونے چاہیے، اور اس طریقے کا سپریم کورٹ کی ایک ویو پوائنٹ تھی۔ اور اس کے بعد میں بتاؤں کہ جو ہے اس کی روشنی میں، چونکہ وہ بیسیکلی تو گورنمنٹ کو 140A جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو وہ کرنا چاہیے تھا۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، سبسیکوئنٹلی پھر اب یہ موجودہ گورنمنٹ جو یہ چل رہی ہے، تو گورنمنٹ کا چونکہ بل نہیں آیا تو ایم کے ہماری سینیٹر ہماری بہن ہے خالدہ حتیب صاحبہ، انہوں نے ایک 148 میں امینڈمنٹ کے لیے ایک بل ڈالا، اور وہ باقاعدہ وہاں سے جو ہے ہمارے ہاؤس نے ریفر کیا اسٹینڈنگ کمیٹی میں، 27ویں ترمیم کے وقت بھی وہ وہاں پہ پینڈنگ تھا۔ اس کے بعد جناب ہمارے سینیٹر فیصل سبزواری جو ہیں وہ بھی ایم کیو ایم کے ہیں، انہوں نے بھی 148 جو ہے، مطلب 2 ایم کیو ایم کے پرائیویٹ ممبرز جو ہیں ان کے بل جو ہیں ہاؤس کے اندر وہ موجود ہیں، اور ایم کیو ایم جو ہے موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کا بھی حصہ ہے، اور پچھلے سیٹ اپ کا بھی ایم کیو ایم حصہ تھا۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ کون نہیں چاہتا کہ ادارے خود مختار ہوں، اور اس وقت میں بتاؤں کہ واحد تو میں نہیں کہوں گا، صرف پاکستان کے ایک بڑے صوبے کو چھوڑ کر یا ICT جو ہے جہاں پہ PMLN کی فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو چھوڑ کر ہر جگہ پاکستان میں دیکھیں کہ لوکل گورنمنٹ کا انتظام انصرام ہے، وہاں پہ میئر ہیں۔ ہمارے ہم دیکھ لیں حیدرآباد ہے، سکھر ہے، لڑکانہ ہے، وہاں پہ باقاعدہ یہ سسٹم ہمارا جو ہے وہاں پہ چل رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا وہ صرف کراچی اسپیسیفک فیصلہ نہیں تھا، لوکل گورنمنٹ سے متعلق تھا۔ تو لوکل گورنمنٹ تھا تو لوکل گورنمنٹ ایکٹ تو پورے سندھ میں لاگو ہے، اور چونکہ یہ آپ پتہ ڈیوالو ہو چکا ہے، پروونشل گورنمنٹ کے پاس جا چکا ہے، اور گاہے بگاہے اسمبلی کے اندر اس کے اندر جو ہیں ترامیم بھی ہوتی رہی ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم اگر سپریم کورٹ جاننا چاہتی ہے تو میرا تو خیال یہ ہے کہ اس کو 22 کے بعد 5 سال انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا، چلے جانا چاہیے تھا۔ اچھی بات ہے، ہم خود پاکستانی ہیں، ہم خود جو ہے چاہتے ہیں کہ عدالتیں تو یقینی طور پہ وہی بات کریں گے جو قانون اور آئین کے اندر مطابق جو چیز ہوگی۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلا لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا، ایم کیو ایم نے کنٹیسٹ نہیں کیا، اس وقت یہی وجہ ہے کہ ایک جماعت اسلامی نے کنٹیسٹ کیا، اور ان کے تو کوئی ٹاؤن ناظم بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا تو جو ہے کراچی کی حد تک ان کا اگر ایشو ہے تو یہ تو پورا سندھ ہے، سندھ کی بات ہونی چاہیے۔ تو میرا تو خیال میں ایم کیو ایم کا کہیں پر بھی کوئی وہاں پہ ناظم نہیں ہے، کہیں پہ کونسلر نہیں ہے، کہیں پہ ان کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ لیکن یہ قانونی بات ہے، بالکل پاکستانی ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹی ہیں، شہری ہیں، ان کو ایک اپنی ایفرٹس کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم نے قانون کو، سپریم کورٹ کے فیصلے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے کیا کیا کہ ادارے جو ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے۔
تو ہم نے بیسٹ دیکھیں جی، اگر بات نہیں ہے تو ان کے جو کچھ بھی آتا ہے لیکن وہ صرف وزیر اعلیٰ تک رک جاتا ہے. لیکن میں اس کے لیے بھی آپ کو بتاتا ہوں، ایک الگ چیز ہے. جو بات آپ کر رہی ہیں وہ ایک الگ بات کر رہا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم نے کہیں پہ کوئی اتھارٹی بنائی ہے، کہیں پہ کوئی ڈپارٹمنٹ انڈیپینڈنٹ کی ہے، تو اس کی باقاعدہ قانون سازی ہوئی ہے. اور یہ باقاعدہ ایم کیو ایم والے ہمارے جو بھائی ہیں اور ہمارے دوست باقاعدہ جو ہے سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئی ہیں. تو وہاں ایک تو پہلی ایک بات یہ آپ نے جو فنڈز کی بات کی، دیکھیں اور میں یہ عرض کری تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب تو دوسری پارٹی سے انہوں نے تو 3000 ارب کی انہوں نے بھی بات کی. این ایف سی اور پی ایف سی کی بات کی ہے. تو اصل مسئلہ پورے پاکستان میں جو اس وقت بات چل رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت صوبوں کی بات چل نکلی ہے، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھائی آپ بیسٹ گورننس کی بات کرتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کو ڈویژن کے لیول پہ گورننس کو لے کے جائیں تو اس کا حل جو ہے 1973 سے اور 18th امینڈمنٹ سے اگر وہ چلیں تو وہ باقاعدہ پرووائڈڈ ہے. تو وہ لوکل گورنمنٹ جو ہے، لوکل گورنمنٹ کا جو ہے، لوکل گورنمنٹ ہی ہے جو کہ لوگوں کے دروازے کے اوپر یونین کونسل سے لے کر جو ہے ڈسٹرکٹ لیول اور ڈسٹرکٹ لیول سے لے کے ٹاؤن سے لے کے سٹی تک جو باقاعدہ وہ رول کرتے ہیں. تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں کا، لیکن دیکھیں میں آپ کو پھر وہ بات کروں تو وہ جو لوگ الیکٹ کرتے ہیں، جن کو الیکٹ کرتے ہیں، تو الیکٹ کرنے والوں کو بھی یہ دیکھنے کا ہے. اب بات آپ نے کی ہے فنڈز کی، تو فنڈز میں مسئلہ یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ ابھی جو پی ایف سی ہے سندھ کا، یا ایون کہ میں آپ کو بات بتاؤں پی ایف سی ایون کے جو ہے پنجاب کا، کے پی کا، بلکہ سب سے پہلے کے پی کا جو ہے وہ ہوا، انہوں نے باقاعدہ ایوارڈ دیا. پی ایف سی انہوں نے کیا، بلوچستان کا ایوارڈ دیا. اس کے علاوہ سے اس میں کیسے ایوارڈ ہوتا ہے کہ وہ میں ایک بات ختم کر لوں گا بالکل، کہ آبادی کے لحاظ سے، غربت کے لحاظ سے اور ان کے فنڈ کلیکشن کے حوالے سے وہ ہوتا ہے. اور باقاعدہ ہمارا سندھ میں پی ایف سی ہے، ہم اس حوالے سے فنڈنگ ہم کر رہے ہیں. اگر خالی یہ کہہ دیا جائے کہ ٹوٹل فنڈ تو کراچی چوں کے کلیکٹ کرتا ہے اور سارے کا سارا کراچی میں دے جائے، ہمیں تو پورے صوبے میں بیلنس رکھنا چاہیے. رائٹ وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ مطلب صوبے کی بہرحال صرف کراچی کی حد تک نہیں، سب کی. تو ہم تو سندھ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات کراچی جو ہے سندھ کا حصہ ہے، سندھ کا حصہ ہے. کراچی کو الگ جگہ نہیں ہے، کراچی سندھ کا حصہ ہے. بالکل وہ. اور اگر اس کو کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹس الگ بنانے ہیں شفقت صاحب، پھر آپ کی جماعت سے جو ایک پرانا خان صاحب کا بیان کئی مرتبہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے ہونے چاہیے الگ ایڈمنسٹریٹو یونٹس، آپ لوگ کیا اس معاملے میں بالکل مطلب ایک کلیئرٹی کے ساتھ آپ کلیئر ہیں کہ یہ ہونا چاہیے؟ ایک پروگرام میں غالباً بیرسٹر گوہر نے بھی جیو پہ اپنے ایک انٹرویو میں یہ اس کی تائید کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. خان صاحب کا جو ویژن ہے اس میں تو وہ چھوٹے یونٹس کے اور چھوٹے صوبوں کے حق میں تھے اور ڈیفینیٹلی ہوں گے. لیکن ایک بات بڑی کلیئر سی ہے کہ اب بھی جو فائنل ڈیسیجن ہوگا وہ خان صاحب ہی کریں گے، باقی پارٹی سے مشاورت کر کے، لوگوں کو اپنوں کو بلا کے. اب یہ بالکل بھی میں اپنی ذاتی رائے تو دے سکتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے اور میں بالکل حق میں ہوں کہ چھوٹے صوبے ہونے چاہیے، لیکن جو فائنل ڈیسیجن ہے پارٹی کا کہ ہم کس طرف کھڑے ہوں گے، ہم فیوچر میں اس پہ کیا سٹانس لیں گے، وہ صرف خان صاحب ہی فیصلہ کریں گے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. ضرور ان سے ہمارے لوگوں کو ملوائیں، ان سے مشاورت ہو. دیکھیں خان صاحب اس سے 9 ماہ سے قید تنہائی میں ہے، جو کہ ایک پورا سٹگما ہے پوری اس گورنمنٹ پہ اور پاکستان پہ. ایک بیڈ نیم آ رہا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو پچھلے 9 ماہ سے آپ کسی سے ملنے نہیں دے رہے. بھائی فار واٹ؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ تو بتائیں نا کہ آپ کیوں نہیں ملنے دے رہے. اور پھر مختلف خبریں آتی ہیں ان کی صحت کے بارے میں، تو پوری تشویش کی لہر دوڑ جاتی ہے 25 کروڑ لوگوں میں کہ کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں ہم سے تو کوئی اچھائی کی امید نہ رکھے. اچھائی کی امید نہ رکھے، بالکل بڑی کلیئر سی بات ہے. نو کوآپریشن. اور بالکل میں تو بڑا کلیئر ہوں اس پہ کہ کوئی کوآپریشن ہونا ہی نہیں چاہیے جب تک خان صاحب تک رسائی نہ ہو، ان کی ملاقات نہ ہو، ان کو ہسپتال نہ شفٹ کیا جائے. ہم تو ان معاملات میں بھی کوپریٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے جن میں بہت ضروری ہے. بڑا کلیئر سا میرا. شمائلہ صاحبہ تو ویسے میں ان سے پوچھوں گی تو وہ وہی جواب دیں گی جو ہم ہر دفعہ پوچھتے ہیں اور ہمیں پی ایم ایل این سے ملتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات جب کرواتے ہیں